اس وقت اڈیالہ جیل سے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے اہم ترین جو خبر ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ فیصلہ کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کا فیصلے کے حوالے سے اہم ترین بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کے کیس جس کی سماعتیں مسلسل چلائی جا رہی تھی، اس میں بڑا نیا موڑ آ چکا ہے اور فیصلے کے حوالے سے بڑی خبر آ چکی ہے۔ اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں گیٹ نمبر 5 کے اوپر، اور علیمہ خان صاحبہ، عمران خان کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے کیس کی سماعت کے اندر موجود ہیں۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم اندر موجود تھی، ان کی جانب سے ایک بڑی خبر بریک کی گئی کہ فیصلے کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اہم ترین جو ہے وہ پیغامات جو ہے آج پھر بھیجے ہیں۔ وہ پیغامات بھی تھوڑی دیر تک آپ تک سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو فیصلہ ہے، فیصلے کے حوالے سے جو دلائل دیے گئے ہیں اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آ چکی ہے۔ عمران خان کا فیصلہ جو ہے وہ ممکن طور پہ آج محفوظ کیا جائے گا، یا پھر محفوظ کی بجائے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے لیے ایک اپیل بھی تیار کر دی ہے۔ جیسے ہی فیصلہ آئے گا، اس اپیل میں نئی امینڈمنٹس اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے اہم نکات وہ شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل اور عمران خان کا اہم ترین کیس توشہ خانہ 2، اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کیس کو آج جو ہے محفوظ کیا جانا ہے فیصلے کو، اور فیصلہ محفوظ کے بعد ممکن ہے کہ آج خان صاحب کا یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے وہ آج اس فیصلے کو لے کر جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور فیصلے کے اندر جو اہم نکات ہیں اس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس فیصلے کے خلاف جانا چاہ رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج کیا ہوا ہے، اس وقت کارروائی کہاں تک پہنچی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے لیے چلیں۔ اس وقت موجود ہیں اڈیالہ جیل میں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا اہم ترین کیس توشہ خانہ کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ بہت بڑا فیصلہ آج متوقع ہے عمران خان کا۔ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے خبر آ چکی ہے کہ آج یہ فیصلہ محفوظ کیا جائے گا یا ممکن طور پہ سنا دیا جائے گا۔ سر، بڑی خبر آ چکی ہے کہ آج یہ فیصلہ محفوظ کیا جائے گا، اور محفوظ فیصلے کب سنائے جائیں گے، کب تک فیصلہ متوقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے، لیکن جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو یہ چوتھا کیس ہے خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کی طرف سے، جو کہ بار بار یہ کیا جا رہا ہے۔ آج اس کیس کے 342 کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کو اور خان صاحب کو 29 کویشچن ایئر دیا گیا ہے کہ ان کے کویشچن دیے گئے ہیں کہ ان کے آنسر دے دیں۔ آج وہ کویشچن ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور امید ہے کہ سوموار کو اس پہ ڈیفنس کا موقع یا ہم فائنل آرگومنٹ جو ہے اس میں کنکلوڈ کریں گے، دین جو ہے ڈیسیجن آئے گا۔ لیکن جس طرح جو فسطائیت اور جو ظلم اور جبر خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً یہ بالکل آئین اور قانون کے برخلاف ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 29 کویشچن جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے جواب اب دیے جانے ہیں، اور آخری گواہ جو تھا اس کے اوپر جیرا جو ہے وہ کی جانی ہے یا مکمل ہوگی، تو کیا فیصلہ آ رہا ہے، کیسا فیصلہ آ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو بڑے ڈیسیژن دیے ہیں اور بڑے فیصلے کیے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ بھی خان صاحب دے سکتے ہیں؟ دیکھو، خان صاحب تو ہمیشہ ہی بڑے فیصلے دیتا ہے، اور جب بھی اندر سے خبر آتی ہے تو وہ بہت بڑی خبر، اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہے کہ ساری سوشل میڈیا اور ساری میڈیا پہ خان صاحب کی خبر چلتی ہے۔ لیکن ہم صرف یہ کہیں گے کہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اور جو پریویس 2 سال سے جو خان صاحب کے ساتھ جو رویہ استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی اچھی کی امید نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں بھی جو ہائی کورٹ میں کیس کو لٹکایا جا رہا ہے، تو جب ہم وہ کیس اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم یہ تاثر لیتے ہیں کہ اس میں بھی خان صاحب کو سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ جس حد تک بھی جائیں، جس حد تک بھی چلے جائیں، انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور حقیقی آزادی کی جدوجہد ہم لے کر رہیں گے۔ تو یہاں پہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کا آگے لاہ عمل کیا کریں گے؟ ہائی کورٹ جائیں گے، کب تک جائیں گے،
اور کب تک فیصلہ جو ہے وہ آئے گا؟ تو ہائی کورٹ میں کب تک اس کی جو ہے سماعت مقرر کروائیں گے؟ ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں کب فکس کروائیں گے؟ جی ضروری بات یہ ہے کہ اس کیس میں ہم نے آلریڈی اپیل جو ہے وہ تیار کی ہے، لیکن جو فیصلہ آئے گا، فیصلے میں پھر جو نیگلیجنس ہوں گی اور جو چیز ہوں گی وہ ہم اپیل میں پٹ کریں گے. دین ہم ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ ہی ہے، ہم ایک دن کا ڈیلے بھی نہیں کریں گے، ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اس کے خلاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بھی ابھی تک ہائی کورٹ میں پراپر سماعت کے لیے بھی فکس نہیں ہوا. ایک اور ڈرامہ بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اسی ہی کیس توشہ خانہ 2 کیس جو ہے، اس کی مینٹینیبلٹی کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز آئے ہیں، وہ ججز صاحبان نے پریویس 7 تاریخ کو، یعنی ہم نے جنوری کو یہ کیس لگایا تھا، اور اس میں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ہم یہ کہیں کہ اس میں کل یعنی پریویس 7 تاریخ کو نوٹسز ہوئے ہیں. اب اگر یہاں سے فیصلہ آ جائے گا تو ہائی کورٹ کا وہ جو ہم نے مینٹینیبلٹی چیلنج کی ہوئی ہے وہ انفریکچس ہو جائے گی. یہی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام بنا ہے اس میں تمام تر یہی چیزیں ہیں. اچھا، اس لیے ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو خبر آ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ دوبارہ تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ حتمی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نہیں رہیں گے، نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہ پیپلز پارٹی کس موڈ میں ہے؟ کوئی منڈی لگانے لگی ہے کے پی کے اندر؟ کوئی خرید و فروخت ہونے جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو پیپل پارٹی سے ہم کس چیز کا توقع کریں؟ بٹو نے اور پھر بے نظیر بٹو، انہوں نے جو ان کو منشور دیا تھا، جو انہوں نے پارٹی کے لیے عمل دی تھی، وہ تو اس پہ خود عمل پیرا نہیں ہے. وہ ہمیں کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ وہ خود بوٹ پالش کر رہے ہیں، بوٹ کے ذریعے وہ حکومت میں آئے ہوئے ہیں. اور پھر جو وہ آج کل نورا کشی ان کی درمیان شروع ہے، تو ان سے تو کوئی اچھی کی امید ہے ہی نہیں، اور نہ ہم ان سے کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے منشور کے خلاف ہیں. بٹو نے جو ایک منشور دیا ہوا ہے ان کو، پارٹی جس بنیاد پہ ٹھہری گئی تھی پیپل پارٹی، وہ تو ان کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہم ان سے کس چیز کی امید رکھیں؟ اور وہ کون ہوتے ہیں خان صاحب کی ڈیسیژن کے اوپر بات کرنے والے؟ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. وہ جو انہوں نے ایک بٹایا ہوا ہے وہ بیبی بچہ بلاول، پہلے ان کو سنبھالیں، ان کو ٹھیک کر لیں، پھر اس کے بعد خان صاحب کی ڈیسیژن پہ وہ کامنٹس کریں. اچھا سر، یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ 30 کے قریب جو ایم پی ایز ہیں کے پی سے ان کا تعلق ہے، وہ 26 نومبر کے مختلف مقدمات میں نامزد ہیں، ان کو نااہل کر دیا جائے گا. تو جب 30 کے قریب آپ کے ایم پی ایز نااہل ہو جائیں گے تو یہ حکومت خود بخود جو اگلے 2-3 مہینے میں گر جائے گی. دیکھو نااہل ہوں گے تو دوبارہ الیکشن ہوگا، دوبارہ ہم جیتیں گے. ان میں اگر غیرت ہے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہے، تو وہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے وہ اوپن کر لیں، تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ صوبہ تو چھوڑیں، وفاق میں بھی ہماری حکومت ہے، دونوں صوبوں پنجاب میں، سندھ میں بھی ہماری حکومت ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی ٹیون یا کامنٹس کرنا، یہ ایک اچھے سیاستدان کے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ان کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ مزید بھی بوٹ پالش کرنا شروع کر لیں، شروع ہو جائیں. جس طرح آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارا وہ مستی خیل صاحب نے ان کو ایک اچھی کوٹیشن دی تھی اسمبلی کے فلور پہ. اگر میں اسمبلی کے فلور پہ ہوتا تو یقیناً انہیں وہ الفاظ بھی ادا کرتا، لیکن میں مستی خیل کے اسمبلی والے وہی کوٹیشن میں ان کو دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بس صرف اسی لگانے میں آپ لوگ شروع ہو جائیں.